اگرچہ وفاقی حکومت نے عزم استحکام کو ملک میں پائیدار امن اور استحکام کے ویژن سے منسوب کرتے ہوئے اس کا موازنہ ضرب عضب اور راہ نجات جیسے فوجی آپریشن سے کرنے کو بڑی غلطی قرار دے دیا ہے، تاہم پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے تناظر میں عزم استحکام کے نام سے آپریشن شروع کرنے کے اعلان پر سیاسی اور عوامی حلقوں میں بحث جاری ہے۔ بعض حلقے اس اعلان کو خوش آئین قرار دے رہے ہیں، جبکہ بعض سیاسی جماعتیں اس کی مخالفت کرتے ہوئے معاملے کو پارلیمان میں لانے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ واضح رہے کہ ہفتے کو وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کے اجلاس کے دوران انسداد دہشت گردی مہم تیز کرنے کے لیے عزم استحکام آپریشن کو ناگزیر قرار دیا گیا تھا۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ آپریشن کی منظوری دینے والی ایپیکس کمیٹی نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ کسی کو بھی ریاست کی ریٹ چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپریشن عزم استحکام کا فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب پاکستان کو افغانستان سے متصل مغربی سرحد پر آئے روز مبینہ طور پر کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کی جانب سے حملوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو سیکیورٹی کی صورتحال 2008 اور 2009 کے مقابلے میں کافی تسلی بخش ہے، تاہم آپریشن کا فیصلہ پاکستان میں چینی شہریوں پر حملوں کی وجہ سے قرار دیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے تھوڑی جلد بازی کا سہارا لیا ہے اور اس اعلان کے تحت حکومت ایک ماحول بنانے کا سوچ رہی ہو کہ لوگوں کا ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے۔ فاٹا ریسرچ سینٹر کے سابق سربراہ اور سیکیورٹی امور کے ماہر ڈاکٹر اشرف علی کے مطابق اگر ماضی کی بات کی جائے تو شدت پسند منظم طریقے سے علاقوں میں وجود رکھتے تھے، جس کے خلاف آپریشن نسبتاً آسان ہوتا تھا۔ سن 2014 میں آپریشن ضرب عضب کی مثال دیتے ہوئے ڈاکٹر اشرف علی کا کہنا تھا کہ اس وقت کالعدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی، القاعدہ اور دیگر شدت پسند تنظیمیں شمالی وزیرستان میں منظم تھیں اور وہاں عملاً حکومتی رٹ نہیں تھی۔ ان کے بقول شمالی وزیرستان میں آبادی کے انخلا کے بعد بھرپور فوجی آپریشن کیا گیا، جس کے بعد علاقے کو بڑی حد تک شدت پسندوں سے خالی کرا لیا گیا۔ ڈاکٹر اشرف علی کے بقول اس وقت صورتحال مختلف ہے، شدت پسندوں کا کسی ایک علاقے میں وجود نہیں ہے، اسی لیے لگتا ہے کہ حکومت نے ٹارگیٹڈ آپریشن کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈاکٹر اشرف علی کہتے ہیں کہ سیکیورٹی ایجنسیز گزشتہ 2 برس سے انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کر رہی ہیں اور اس دوران ایسے سینکڑوں آپریشن کیے گئے ہیں۔ شدت پسندی کے موضوع پر تحقیق کرنے والے سویڈن میں مقیم سینئر تجزیہ کار عبدالسید کہتے ہیں کہ آپریشن کا بظاہر مقصد گزشتہ 3 برسوں کے دوران قبائلی اضلاع میں ٹی ٹی پی کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کو ختم کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کے بعض علاقوں میں حکمت عملی کے ساتھ حملے کر رہی ہے تاکہ ان علاقوں میں دوبارہ کنٹرول حاصل کیا جا سکے، لہٰذا اسے روکنے کے لیے ایک منظم حکمت عملی درکار تھی۔ لگتا ہے کہ اس بنیاد پر حکومت نے عزم استحکام کے آغاز کا فیصلہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی معاملات کو قریب سے دیکھنے والے صحافی لحاظ علی کے مطابق صوبے اور قبائلی اضلاع میں اب تک 21 فوجی آپریشن ہو چکے ہیں۔ اس دوران شدت پسندوں کے ساتھ جنگ بندی کے 8 معاہدے ہوئے، تاہم ان امن معاہدوں کے خاتمے کے ساتھ شدت پسند تنظیمیں مزید طاقتور بن کر سامنے آئیں۔ لحاظ علی کے بقول شدت پسند تنظیموں کے خلاف کیے جانے والے تقریباً ہر فوجی آپریشن کو عوامی حمایت حاصل تھی، جس کی سب سے کامیاب مثال 2009 میں ہونے والے سوات آپریشن کی ہے۔ ان کے مطابق اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا اور سابق قبائلی علاقوں میں فوج اور حکومت کو عوام کی تائید حاصل نہیں ہے، جس کا عملی مظاہرہ نہ صرف صوبائی اور قومی نمائندگان نے اسمبلی کے فلور پر کیا بلکہ جلسوں اور ریلیوں کے دوران بھی کیا جا رہا ہے۔ ان کے بقول پہلے افغان سرحد سے متصل علاقوں کو قبائلی علاقہ جات تصور کیا جاتا تھا جو کہ وفاق کی نگرانی میں آتے تھے۔ اب وہ تمام علاقے صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہو چکے ہیں اور اس لحاظ سے ان علاقوں کی انتظامی حیثیت بھی تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگ ماضی میں ہونے والے فوجی آپریشن پر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ایسے میں وہ نہیں سمجھتے کہ موجودہ صورتحال میں فوجی آپریشن کے کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।